سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم کی خدمت میں ایک چند یہود حاضر ہوئے، عرض کیا تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو اگر یہود پر نازل ہوتی تو اس کے نزول کا ایک جشن عید مناتے۔ فاروق اعظم نے سوال کیا کون سی؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو چپ کرایا، فرمایا خاموش رہو، ہمیں معلوم ہے یہ آیت کس جگہ نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی۔ اس اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ وہ دن ہمارے لیے دوہری عید کا دن تھا، ایک عرفہ اور دوسرے جمعہ، لیکن تم جس طرح ناچ گا کر عید مناتے ہو ہم ویسے عید نہیں مناتے۔ عید اور تہوار منانے کا اسلامی اصول۔ حضرت فاروق اعظم کے جواب میں اشارہ تھا کہ دنیا میں ہر قوم اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے اپنے حالات خصوصیات کے ماتحت اپنے خاص تاریخی واقعات کے دنوں کی یادگار مناتے اور ان ایام کو ان کے یہاں ایک عید تہوار کی حیثیت حاصل ہے۔ کہیں قوم کے بڑے آدمی کی پیدائش یا موت یا تخت نشینی کا دن منایا جاتا ہے، کہیں کسی خاص ملک یا شہر کی فتح یا کسی عظیم تاریخی واقعے کا جس کا حاصل اشخاص خاص کی عزت افزائی کے سوا کچھ نہیں کہ ان کو عزت ملے جنہوں نے ہمارے لیے بلیدان دیا۔ اسلام اشخاص پرستی کا قائل نہیں ہے، شخصیتوں کو نہیں پوجتا۔ اس نے ان تمام رسوم جاہلیت شخصی یادگاروں کو چھوڑ کر اصول اور مقاصد کی یادگاریں قائم کرنے کا اصول بنا دیا۔ ہم کس پر خوشی مناتے ہیں، کس کی یادگار مناتے ہیں؟ اصول اور مقاصد۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب دیا گیا، قرآن کریم میں ان کے امتحانات اور ان سب میں مکمل کامیابی کو سراہا گیا، لیکن ان کی پیدائش یا موت کا دن نہیں منایا گیا، یا ان کے بیٹے اسماعیل یا ان کی والدہ ہاجرہ، اسماعیل کی والدہ ہاجرہ کی پیدائش، موت یا دوسرے حالات کی کوئی یادگار نہیں منائی گئی۔ ہاں ان کے اعمال میں جو چیزیں مقاصد دین تھی ان کی یادگاروں کو صرف محفوظ رکھا گیا، بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے دین و مذہب کا جز اور فرض و واجب قرار دے دیا گیا۔ قربانی، ختنہ، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، مینا میں 3 جگہ کنکریں مارنا، یہ سب انہی بزرگوں کے ایسے افعال کی یادگار ہیں جو انہوں نے اپنے نفسانی جذبات اور انسان کی طبعی تقاضوں کو اللہ کی رضا جوئی کے مقابلے میں کچلتے ہوئے ادا کیے، اور جن میں ہر زمانے کے لوگوں کو اس کا سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے محبوب سے محبوب چیز کو بھی قربان کر دینا چاہیے۔ تو کسی بڑے آدمی کی موت یا پیدائش کا دن منانا اسلام میں نہیں ہے، جیسے شب برات، رمضان المبارک، شب قدر، یوم عرفہ، یوم عاشوراء وغیرہ عیدین صرف 2 رکھی گئی ہے۔ 2 عید ہے ہمارے یہاں خالی، باقی جو عید کہتے ہیں وہ ان کے گھر کی عید ہے۔ اسلام میں صرف 2 عید، وہ بھی خالص دینی لحاظ سے۔ پہلی عید رمضان کے ختم پر کہ عبادت سے فارغ ہوئے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کا فریضہ پورا ہوا، اور اشہر حج کے شروع میں، اب حج شروع ہو رہا ہے تو اس کے شروع میں بقرہ عید رکھی گئی ہے، اشہر حج شروع ہو رہی، یہ بھی رمضان عید رکھی گئی، اور دوسری عید عبادت حج سے فراغت کے بعد رکھی گئی کہ اب حج ادا ہو گیا، اب عید ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم کہ اس جواب نے بتلا دیا یہود و نصارہ کی طرح ہماری عیدیں تاریخی وقائع کے تابع نہیں کہ جس تاریخ میں کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا اس کو عید منا دے، جیسا کہ جاہلیت اولیٰ کی رسم تھی۔ آج کل کی جاہلیت جدیدہ نے تو اس کو بہت ہی پھیلا دیا، یہاں تک کہ دوسری قوموں کی نقل کر کے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہونے لگے۔ اگر یہی کرتے رہیں مسلمان تو پھر یادگاریں مناتے رہیں تو انبیاء ہی ان کے 1,24,000 ہیں، تو بتاؤ ایک نبی کی یادگار اگر منائیں تو پھر کام اور عبادت کے لیے وقت ہی کہاں بچے گا؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن
یادگار بنانے کے قابل ہے۔ صحابہ میں سے ایک ایک ایسے ہیں کہ ان کی یادگار بنائی جا سکتی ہے، لیکن اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس میں بشارت ہے، ایک یہ کہ دین کامل کر دیا، اکمال دین، دوسرے اتمام نعمت بھی پوری کر دی، تیسرے شریعت اسلام کا اس امت کے لیے انتخاب، اب اسلام ہی تمہارا دین۔ اکمال دین کے کیا معنی؟ حضرت ابن عباس نے یہ بیان فرمایا کہ آج دین حق کے تمام حدود و فرائض اور احکام و آداب مکمل کر دیے گئے ہیں، اب اس اسلام میں نہ کسی اضافہ اور زیادتی کی ضرورت باقی، نہ کمی کا احتمال۔ خلاصہ یہ کہ اکمال دین کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ دین کے تمام احکام کو مکمل کر دیا گیا، اب نہ اس میں کسی زیادتی کی ضرورت ہے باقی ہے، نہ منسوخ ہو کر کمی کا احتمال ہے۔ اتمام نعمت سے مراد مسلمانوں کا غلبہ، عروج اور ان کے مخالفین کا مغلوب و مفتوح ہونا ہے، جس کا ظہور مکہ مکرمہ کے فتح سے ظاہر ہوا اور رسوم جاہلیت کے مٹانے سے ظاہر ہوا۔ تیسرا انعام جو کیا ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ نے اپنی تکوینی انتخاب کے ذریعے دین اسلام کو منتخب فرمایا، جو ہر حیثیت سے کامل و مکمل ہے اور جس پر نجات کا انحصار ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے یہ بتلا دیا کہ امت مرحومہ کے لیے دین اسلام ایک بڑی نعمت ہے جو ان کو بخشی گئی، اور یہی دین ہے جو ہر حیثیت اور جہت سے کامل و مکمل ہے، نہ اس کے بعد کوئی نیا دین آئے گا اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی کی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان بہت خوش ہوئے، لیکن حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب غمگین تھے، اس لیے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا یہ تو اشارہ کر رہی ہے کہ اب حضور دنیا میں زیادہ دن باقی نہیں رہیں گے کیونکہ کام مکمل ہو گیا۔ فرمایا بالکل صحیح ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ سورہ مائدہ کی نزول کے 80 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس میں ایک بات ہے آخر میں، فمن اضطر فی مخمصۃ، جانور حرام ہے، لیکن کوئی اگر ان جانوروں میں سے بے انتہائی پریشان ہو جائے، بھوک کی وجہ سے تھوڑا سا کھا لے، جینے کے لیے نہ کہ مزے کے لیے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو معاف کر دے گا۔ غیر متجانف للإثم، اس کھانے میں اس کا میلان گناہ کی طرف نہ ہو بلکہ صرف اضطرار، مجبوری کو دور کرنا ہو، تو اللہ غفور الرحیم۔